آئیے اپنے آقا و مولا پیارے نبی، کائنات کے اولی بہار، وجہ تخلیق کائنات، انسانیت کے محسن اعظم، کائنات کے معلم اعظم، اللہ کے حبیب، امت کے طبیب، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عالیہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آج ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے، ربیع الاول، ماہ ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے۔ ذرا گفتگو توجہ سے سماعت کریں، مختصر سا وقت ہے۔ میں شروع وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور رفعت کے تعلق سے تھوڑی لب کشائی کروں اور روحانی فیضان حاصل کروں، اس لیے آپ آج کے جمعے میں عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ بھی پیش کیا جائے گا اور پھر تھوڑی سی تعلیم بھی اسی کے ضمن میں دی جائے گی۔ اقبال کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت سند ہے آزاد ہونے کی، اور اس طرح بھی کہہ لیجئے محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اور آگے کہتے ہیں اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اور بریلی کے عاشق نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور کسی عاشق نے یوں کہا ہے وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ اور تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ، تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے، فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اور امام اہل سنت نے اس عشق کا چراغ ہی لگا دیا، کہا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین اور وہی طٰہٰ۔ یعنی جس طرح چاہو اپنے نبی کا ذکر کرو، وہی اول نظر آئیں گے وہی آخر نظر آئیں گے۔ ہمارے آقا نے فرمایا اے لوگو اللہ نے مجھے، میں انبیاء میں سب سے پہلے پیدا ہوا اور سب سے آخر میں مبعوث ہوا۔ اللہ کے نبی کا یہ زبان رسالت کے کلام ہے، یہ سبل الہدی والرشاد اٹھائیں گے تو اس میں حدیث کریمہ کا مجموعہ ہے۔ میرے آقا نے خود کہا مخلوقات خدا میں اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا اور مبعوث سب سے آخر میں کیا۔ اب ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا 27ویں پارے میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یعنی مفسرین فرماتے ہیں ہوا سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے،
اور یہاں اللہ فرما رہا ہے محبوب تم ہی اول ہو، تم ہی آخر ہو، تم ہی ظاہر ہو، تم ہی باطن ہو. یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات بابرکت بڑی افضل والا ہے. اور علامہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر. یعنی فرمایا یہ گیا ہے کہ خدا کے بعد اگر سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. اب بات سمجھ میں آتی چلی جا رہی ہے. اب ذرا حدیث قدسی سن لیں. آقا کریم نے فرمایا، حدیث قدسی اس کو بولتے ہیں جس کو میرے آقا نے خود اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرمایا ہو اور اللہ نے وحی کی شکل میں میرے آقا پر ڈائریکٹ اتار دی ہو، اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں. یعنی اللہ کا پیغام مصطفیٰ کی زبان رسالت سے جو پیش ہو اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں. اور حدیث قدسی میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے جز بیان کر رہا ہوں، لولا کا لما اظہرت الربوبیہ. اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے محبوب اگر میں تم کو پیدا نہ کرتا تو اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ فرماتا. اب ذرا سمجھیے، یہاں بڑا علمی نقطہ پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا لولا کما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تم کو نہ بناتا تو یہ آسمان نہ بناتا. ایک حدیث قدسی کے الفاظ ہے لولا کا لما اظہرت الربوبیہ. یہ بڑا قابل غور حدیث پاک کا جملہ ہے. کیا ہے؟ اے محبوب اگر تم کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ فرماتا. حدیث قدسی کے دوسرے الفاظ سنیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کنتو کنزن مخفیا احببت ان اعرف خلقت لنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہوا اس حدیث قدسی کا؟ اللہ فرما رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو. یعنی اللہ حدیث قدسی میں میرے آقا کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچا رہا ہے. کنتو کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. پھر فرمایا احببت ان اعرف، میں نے چاہا میری معرفت ہو. یعنی اللہ نے چاہا میری معرفت ہو، اللہ نے چاہا میری بندگی ہو، اللہ نے چاہا میرا اب لوگوں کے بیچ میں پہچان کرائی جائے. تو اللہ نے خلقت لنور محمد، تو اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو پیدا فرمایا. کس کے لیے؟ اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے اللہ نے نور محمدی کو پیدا فرمایا. حضرت جابر والی حدیث اٹھائیں گے تو اس کا بھی مطلب یہ ہے. آپ نے آقا سے پوچھ لیا یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضرت جابر نے جیسے ہی سوال کیا آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری من نور نبی کا. اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، اپنے نور سے پیدا فرمایا. اس لیے عاشق صادق نے کہا ہے فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. یعنی اللہ نے کیوں اپنے آقا اپنے محبوب کو کیسے پیدا فرمایا؟ یعنی اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے. ہاں خدا بھی ہے، دنیا کو بنانے والا بھی ہے، نظام کائنات چلانے والا بھی ہے، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا حقیقی مالک خدا کی ذات ہے. اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں. وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہی دنیا کو موت دینے والا ہے، وہی اپنے فضل سے زندہ کرنے والا ہے، وہی حساب و کتاب لینے والا ہے، وہی اپنے فضل سے جنت دینے والا ہے. اور جو کوئی اس کے حساب و کتاب میں نہیں پورا پاس ہوگا تو جہنم میں بھی وہی ڈالنے والا ہے. یعنی اس کا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. لیکن اس کو پہچاننے کے لیے محمد عربی کو پیدا فرمایا. ہاں خدا کی معرفت ہو، خدا کی پہچان ہو تو بات سمجھ میں آ گئی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اب ذرا بات سمجھے، یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہمارے نبی اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرما دیا. یعنی میرے آقا کے فرمان سے یہ پتا چل رہا ہے ہمارے آقا نے کہا اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور سب سے آخر میں میرا نزول فرمایا. یعنی ساری کائنات میں سب سے پہلے پیدا فرمایا اور سب سے آخر میں ہمارے آقا کو مبعوث فرمایا. تو پتا کیا چلا ہمارے نبی اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. اب یہ راز جو ہے یہ تو راز اللہ بہتر جانے کہ اپنے محبوب کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور خاتم النبیین بنا کے سب سے آخر میں نازل فرمایا. یعنی یہ تو اللہ بہتر جانے.
یا اس کی عطا سے رسول اللہ جانے. ہمیں جو حدیث پاک سے اور قرآن سے جو علم عطا ہوا ہے وہ ہم نے اخذ کر لیا, وہ پتہ چل گیا ہے. یعنی یہ راز تو بہتر اللہ ہی جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے. ہمیں جتنا علم حاصل ہوا اتنا آپ کے پاس رکھ دیا گیا ہے. اب ذرا بات سمجھیے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت آدم علیہ السلام نبیوں میں سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں. بتاؤ, سب سے پہلے پیدا ہوئے آدم علیہ السلام. انسانوں میں بھی نوع انسان میں سب سے پہلا انسان کے لحاظ سے بھی سمجھ لیا جائے تو حضرت آدم کو سب سے پہلے انسان بنایا, اور عام انسان نہیں بنایا. نبوت عطا فرمائی, رسالت عطا فرمائی, نبی بنا کے زمین پہ اتارا. اب ذرا سمجھے, اللہ نے حضرت آدم کو اپنے دستے قدرت سے سب سے پہلے بنایا. قرآن پڑھے سورہ بقرہ, اس کی ایک ایک آیت کریمہ پہ غور کریں تو پتا چلے گا آدم علیہ السلام کو کب پیدا کیا. وہ سارا قصہ جو جنت میں ہوا تھا وہ سب پتا چل جائے گا. آپ جو ہے سورہ آراف اٹھا کے دیکھیں 8واں پارہ, اس میں بھی ایک ایک آیت کریمہ اور اس کی تفسیر پہ غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی اور پھر لغزش جو واقع ہوئی اس کا نتیجہ کیا ہوا, یہ سب پتا چل جائے گا. آپ جو 23واں پارہ اٹھائیں اس کے اندر بھی جو ہے سورہ صاد کے اندر آپ پڑھیں گے نا تو پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر بھی جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی جو تاریخ ہے اور جو ہسٹری گزری ہے جنت کے اندر اور جو معاملہ ہوا وہ سب پتا چل جائے گا. یعنی وقت زیادہ نہیں, میں تفصیلاً کوئی بات نہیں بتا سکتا, اتنا سمجھ لیں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور بنانے کے بعد اس کے اندر سب سے پہلے اللہ نے روح ڈالی, یعنی پتلے آدم بنا دیا گیا اور روح ڈال دی گئی. میں ساری تفصیل نہیں بتاؤں گا, میں مخز بتاؤں گا. میں جو بتانا چاہتا ہوں, آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈال دی گئی. آدم علیہ السلام جنت میں رہے اور لمبے عرصے تک جنت میں سیر کرتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ میں جو کمالات اور اوصاف ظاہر ہوئے میں ان کو بھی بیان نہیں کر رہا ہوں, زیادہ ٹائم نہیں ہے, بات اتنا سمجھ لیں. آدم علیہ السلام جنت میں رہے اور جنتی بن کر رہے اور اللہ رب العزت نے جو ہے انہیں جنت میں ہی رکھا اور کئی چیزوں پہ پابندی لگا دی اللہ نے. آدم فلا چیز نہیں کھانی, آدم فلا چیز کی طرف نہیں جانا, آدم فلا جگہ نہیں جانا. لیکن کیا ہوا, شیطان نے آدم کو وہاں بھی بہکایا اور وہاں خطائے اجتہادی ہو گئی. فقہ فرماتے وہ لغزش جو تھی وہ گناہ والی نہیں تھی, وہ خطائے اجتہادی تھی. اس میں انسانیت کا بھلا ہونے والا تھا اور جس خطا میں بھلا ہو وہ گناہ والی خطا نہیں ہوتی بلکہ اس میں خطائے اجتہادی پائی جاتی ہے. اب وہاں لغزش کیا ہوئی, یعنی اللہ نے جس چیز سے انکار فرمایا اس کا وہ حضرت آدم کر بیٹھے اور وہ شیطان کے بہکاوے سے ہوا. یہ قرآن کی تعلیم ہے, قرآن میں تفصیلاً ذکر ہو گیا ہے. اب ذرا بات سمجھیے, اللہ نے اس لغزش خطائے اجتہادی کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا, یعنی آدم کو جنت سے نکالا گیا اور زمین پہ اتار دیا گیا. تم نے سب نے سنا ہے آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی, خطائے اجتہادی ہوئی. اسلام اس گناہ نہیں مانتا اس کو. اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ آدم سے وہ گناہ والی خطا ہوئی تھی, نہیں بلکہ بھلائی والی خطا ہوئی تھی اور وہ جو تھی خطائے اجتہادی تھی. جس خطا میں بھلائی پائی جائے انسانیت کے لیے وہ گناہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے ثواب ہوتا ہے. اور یاد رکھنا, نبی کبھی گناہ نہیں کرتا, نبی سے کبھی گناہ نہیں ہوتا. یہ اسلام کا عقیدہ ہے. نبی یہ معصوم عن الخطا ہے, نہ ان سے چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے نہ ان سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے. اگر نبی سے گناہ ہو جائے تو پھر وہ نبی نہیں رہتا, اور بلکہ اگر نبی سے کوئی خطا ہو جائے یا خطا کرنے لگے تو وہ نبوت کے منصب پر فائز نہیں رہتا ہے. یاد رکھنا, اللہ نے انہیں خطاؤں سے باز رکھا, اللہ نے انہیں معصومیت میں رکھا ہے. بلکہ وہ جیسے فرشتے گناہوں سے پاکیزہ ہوتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے مقربین بندوں میں انبیاء اکرام بھی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. اب بات سمجھ میں آتی چلی جا رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا, وجہ کیا ہوئی میں نے ابھی بتا دیا. آدم علیہ السلام زمین پہ اتار دیے گئے اور 300 سال تک قریب سالے یعنی 300 سال تک کم بیش آپ زمین پر رہے اور رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے رہے. ارے جنت جیسا تحفہ اگر چھوٹ جائے تو کون نہ رو پائے. ارے اللہ کا قرب جس سے دور ہو جائے تو بتاؤ وہ کیوں نہ رو پائے. ارے اللہ کی ناراضگی ظاہر ہو جائے تو بندہ پوری زندگی کیوں نہ رو. اور ذرا ظاہر سی بات ہے, اے آدم علیہ السلام کی اولادو, تم بھی اس بات کو یاد رکھنا, اگر اللہ ناراض ہو جائے تو ایسے ہی مت نہ بلکہ ایسے ہی لاپرواہ مت رہا کرو. اللہ کو منانے کی کوشش کیا کرو, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرو. جب اللہ نے آسمان یعنی جنت سے اتار دیا زمین پر تو 300 سال تک قریب تقریباً کم بیش 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ سر بسجود رہے, اللہ کو راضی کرتے رہے, عبادات کرتے رہے, سجدہ کرتے رہے. 350 سال تک قریب کم بیش حضرت آدم علیہ السلام گریہ زاری کرتے رہے, مولا مجھے معاف فرما دے, مولا میری خطا کو معاف فرما دے. اب ذرا اندازہ لگاؤ, اللہ نے جب زمین پہ نازل کیا ہوگا اور اتارا ہوگا تو بتاؤ آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ کمالات عطا فرمائے. پہلا پارہ پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ اللہ کی بہتری ہے. 300 سال تک توبہ کرتے رہے, گریہ زاری کرتے رہے, معافی تلافی کرتے رہے, لیکن نہ معافی ہو رہی ہے, نہ معافی تلافی ہو رہی ہے, نہ بخشش کا کوئی ذریعہ ہو رہا
ہے، نہ خدا کو راضی کرنے کا کوئی ذریعہ بن رہا ہے. لمبا ٹائم ہو گیا، 300 قریب تک 300 سال 300 برس سے زیادہ ہو گئے، لیکن اللہ راضی نظر نہیں آ رہا. اب بات کیا ہوئی؟ میرے آقا کریم 1450 برس پہلے پیدا ہوئے اور میرے آقا حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر جو ہے حضرت عبداللہ کی پشت میں منتقل ہوئے، حضرت آمنہ کی شکم مبارک میں جلوہ افروز ہوئے، اور 571 عیسوی میں میرے آقا سید الانبیاء بن کے، امت کے طبیب بن کے، ساری کائنات کے مالک و مختار بن کے، بلکہ ہم شہر مکہ اور آمنہ کی ٹوٹی ہوئی چھپر میں میرے آقا کریم صبح صادق کے وقت تشریف لے کر کے آئے، اور آپ نے سب سے پہلے رب حبلی امتی رب حبلی امتی کی صدائی کی. لیکن یہاں بتانا مقصد بھی یہ نہیں ہے، بتانا مقصد یہ ہے آج سے 1450 برس پہلے تمہارے نبی کی آمد ہوئی بظاہر، تمہارے نبی کی آمد ہوئی بظاہر، یعنی لبادہ بشریہ نوریہ میں تشریف لے کر کے آئے اور بے پناہ کمالات اور اوصاف ساتھ میں لے کے آئے. تمہارا نبی معجزہ لے کر نہیں آیا، اللہ نے ہمارے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. یاد رکھنا ان کی بہت زیادہ معجزات کا آپ جو ہے باب کھول کے دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. یعنی ہمارے نبی 1450 برس سے پہلے بظاہر تشریف لے کر کے آئے، لیکن آدم علیہ السلام سب نبیوں میں پہلے آئے ہیں، انسانوں میں سب سے پہلے آئے ہیں، لیکن جو خطا ہوئی تھی اس کو معافی کا کوئی ذریعہ نہیں بنا. اب میں حدیث پڑھتا ہوں، میرے آقا نے آج سے 1450 برس پہلے میرے آقا نے مکے کی سرزمین پر یا مدینے کی سرزمین پر جزیرے عرب پہ جانثاروں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے فرمایا تھا، اور وہ واقعہ پیش ہوا جو آدم سے ہوا تھا، وہ میرے آقا نے بتلایا. اب بتاؤ ذرا آدم کی زندگی کا معاملہ اور میرے آقا کی زندگی کا معاملہ کتنی دوری کا ہے. اب ذرا دیکھیں میرے آقا نے کہا، اور اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا ذہن توجہ کے ساتھ میری طرف دھیان دیں، میں بہت بڑی کی بات بتا رہا ہوں. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں آقا کریم نے صحابہ کے بیچ میں ارشاد فرمایا اور کہنے لگے لما اقترف آدم الخطیئۃ. آقا کریم نے کہا لوگوں سنو، جب آدم علیہ السلام پہ خطا اجتہادی ہوئی، لغزش واقع ہو گئی تھی، تو کہنے لگے میرے آقا کریم ان کو جنت سے نکال دیا گیا. پھر کیا ہوا؟ آقا نے فرمایا قال یا آدم یا ربی اسألک بحق محمد. میرے آقا نے کہا جب آدم علیہ السلام 350 سال تک کریا جاری کرتے رہے اور اللہ کی طرف سے معافی کا کوئی پروانہ نہیں ملا، تو آدم علیہ السلام نے آخر میں کہا یا اللہ، کیا کہا ذرا دیکھیں، یا ربی اسألک بحق محمد. آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ محمد کے واسطے، یعنی محمد کے واسطے، محمد کے طفیل اور محمد کے وسیلے سے مجھے معاف فرما دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ امام اہل سنت نے اس کو یوں سمجھایا ہے، وصل مولا چاہتے ہو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں خدا ملتا نہیں. ارے ذرا یہاں دیکھیں اسلام کا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ اسلام کے عقیدے کے خلاف بات نہیں ہے، یہی اسلام کا عقیدہ ہے. قرآن نے کہا ہے وَابْتَغُوا، چھٹا پارہ اٹھا کے دیکھیں، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. اللہ فرماتا ہے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو. اب یہ تمہاری قسمت کیسا وسیلہ تلاش کرو گے؟ ارے ہمیں محمد عرب جیسا پیغمبر مل گیا، خدا کے بعد اگر سب سے بڑا وسیلہ اگر اس روئے زمین پر کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال ہے. اب ذرا بات سمجھ کے چلے جائیں، جذباتی تقریر کرنا نہیں چاہتا، کچھ بات بتانا چاہتا ہوں. ذرا دیکھیں میرے آقا نے فرمایا، عمر اس کے راوی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب جیسے معافی کرانے کا معاملہ آیا، 350 سال ہو گئے، اللہ نے معاف نہیں کیا. حالانکہ نبی تھے، حالانکہ رسول تھے، نوعی انسان کے پہلے انسان تھے، آدم علیہ السلام تھے، جنت میں رہ کر کے آئے تھے، خدا کی نورانی تجلیات کا بھی آپ نے دیدار کیا تھا. لیکن ذرا دیکھیں میرے آقا فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے کہا یا ربی اسألک بحق محمد. میرے آقا کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ محمد کے واسطے سے، ان کے حق سے، ان کے وسیلے سے، ان کے طفیل میری توبہ قبول فرما لے. اللہ اکبر کبیرہ جیسے ہی کہا تو فقال اللہ تعالی آدم، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کیف عرفت کا محمد، اے محمد تو اے آدم تم نے محمد کو کیسے پہچانا ہے؟ کیف عرفت کا محمد، اے آدم تم نے تو ابھی محمد کو بھی نہیں دیکھا، لیکن تم نے کیسے پہچان لیا؟ میں نے تو ابھی محمد کو پیدا بھی نہیں کیا، تم نے کیسے پہچان لیا؟ ابھی تو محمد کا اظہار بھی نہیں کیا، تم نے کیسے پہچان لیا؟ جیسے ہی اللہ نے سوال کیا تو حضرت آدم علیہ السلام، میرے آقا کے الفاظ ہے، میرے آقا اس کو بیان کر رہے ہیں. اب ذرا دیکھیں آقا کریم نے جیسے خدا نے پوچھا کیف عرفت کا محمد، ارے تم محمد کا وسیلہ مانگ رہے ہو معافی کے لیے، تم نے محمد کو کیسے پہچانا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا انکا خلقتنی بیدک، اللہ جیسے ہی تو نے میرا پتلا اپنے دستے قدرت سے بنایا، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ونفخت فی من روحک، اور میرے اندر جیسے ہی تو نے روح ڈالی، لأنک خلقتنی بیدک. اللہ تو کہہ رہا ہے نا تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا؟ میں پہچان کی وجہ بتاتا ہوں. جیسے ہی تو نے میرا مبتلا تیار کیا،
جیسے ہی میرا پتلا تیار کیا اور جیسے ہی میرے پتلے کے اندر تو نے روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے اللہ اکبر، ارفع رفعت راسی، جیسی روح ڈالی تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا، روح ڈالی اور سر کو اٹھایا اور پھر کہنے لگے فرأیت علی قوائل العرش مکتوبا، اور میں نے جیسے ہی روح میرے اندر ڈالی اور پہلی نظر میں نے جیسے ہی اوپر اٹھائی تو میں نے لکھا ہوا عرش کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا۔ فرأیت علی قوائل العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی اللہ نے پوچھا آدم میں نے 300 سال ہو گئے زمین پہ اتارے ہوئے توبہ معافی تلافی کرتے ہوئے لیکن معاف نہیں کیا، 300 سال کے بعد تمہارے ذہن میں کیسے آ گیا، کیسے پہچان لیا کہ محمد کے وسیلے سے میری معافی یعنی مجھے معاف فرما دے میرے رب، اب یہ تمہارے کو کیسے پتا چلا، تم نے کیسے پہچانا؟ تو آدم کہنے لگے مولا تو نے اپنے دستے قدرت سے جیسے ہی میرا پتلا بنایا اور پھر تو نے اپنے کرم سے اور فضل سے روح ڈالی تو میں نے پہلی مرتبہ سر کو اٹھایا، میری نگاہوں نے جیسے ہی دیکھا عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا اللہ اکبر کبیرہ، رب کا اگر کوئی قریب ہوگا تو وہ محمد رسول اللہ ہوگا، رب کا اگر کوئی محترم ہوگا تو محمد رسول اللہ ہوگا، اگر رب کا کوئی محتشم ہوگا تو محمد رسول اللہ ہوگا، اگر رب کا کوئی معظم ہوگا تو محمد رسول اللہ ہوں گے، اگر اللہ کا کوئی قریبی ہوگا سب سے زیادہ تو وہ محمد رسول اللہ ہوں گے۔ تو میں نے جان لیا اسی نام کے وسیلے سے میں توبہ کر لیتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب نے فرمایا مولا صدقتا، اے آدم تم نے سچ کہا ہے، خدا کی قسم یاد رکھنا یہ الفاظ حدیث پاک کے سنن نسائی کے اندر ہے، اللہ نے فرمایا آدم تم نے سچ کہا ہے، اور آدم سن لو لولا محمد خلق ما خلقتک، اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو آدم تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا اور تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ، ارے محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا، ارے قرآن سے پوچھو محمد کی ذات کیا ہے، قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن سے پوچھو محمد کی ذات کیا ہے تو قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ، قرآن سے پوچھو محمد کی ذات کیا ہے تو قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ارے قرآن سے پوچھو محمد کی ذات کیا ہے تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، ارے ذرا اندازہ تو لگاؤ، قرآن نے کہا ہے اللہ فرما رہا ہے دنیا میں سب سے زیادہ میرے بعد اگر کسی کا بلند مقام ہے اور جس کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ میرے محبوب کی ذات ہے، محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہا ہے فرش والے تیری شوکت کولو کیا جانے، ارے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرارا تیرا، اور ورفعنا لک ذکرک کا سایہ ہے تجھ پر، ارے ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، ارے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، یاد رکھنا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے، یاد رکھنا ہم تو اپنی قسمت پہ ناز کریں، ہم حضور کے امتی ہیں، قسمت پہ ناز کرو، قسمت پہ ناز کرو، محمدی ہو گئے ہو پھر بھی پوچھ رہے حضور کا ذکر اتنا تو زور سے کائے تو کر رہا ہے، ارے یار ذرا اندازہ تو لگاؤ، ارے تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، ارے کلمہ بھی تو حضور نے پڑھایا جی یا کسی اور نے پڑھا دیا یا گھر سے پڑھ کے آ گئے، نہیں، اب ذرا اندازہ لگاؤ میں نے یہ جو تعلیمات دی ہے آپ کو آقا کریم کی شان و عظمت کے تعلق سے، یاد رکھنا اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے اگر محمد نہ ہوتے تو لوگوں تم کوئی نہ ہوتا، تو حضور کی وجہ سے ہم دنیا میں ہیں نا، اور دنیا حضور کی عزت و وقار کو دکھانے کے لیے بنائی گئی ہے، سمجھ رہے نا، یہ محبوب کے لیے بنا دی گئی، اور یاد رکھنا میلاد یہ پیدائش ہے، جیسے آپ تم میلاد مناتے ہو نا میرا وجدان کہتا ہے یہ حضور کی آمد کا حق ادا نہیں ہوتا، یہ حق ادا نہیں ہوتا، کیسے حق ادا کرو گے صاحب، حضور کا کیسا احسان اتارو گے تم لوگ، نہیں اتار سکتے، جیسے تم میلاد مناتے ہو نا تو اس میں تو کچھ تو گناہ والے کام نوجوان کرتا ہے، ان نادانوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ تم میلاد کس کی منا رہے ہو، اللہ کے حبیب کی منا رہے ہو، نادانوں ذرا غور تو کرو، تم ڈی جے باجے گاجے اور ڈھول تماشے اور پٹاخے اس کے انتظامات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ارے اگر خوشی کا اظہار بھی کرو گے تو تمہارے بچوں کی طرح تم لوگ کرتے ہو، کیا بچے کی طرح ہے میرے آقا؟ حضور کا میلاد تو اتنا حسین اور خوبصورت منانا چاہیے کائنات اگر دیکھے تو کہے اللہ کے حبیب کا میلاد ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو یہ آخری جمعہ ہے، آنے والی 26 تاریخ کو جشن عید میلاد النبی ہے، اسی دن جلوس ہے، لیکن میں تم کو بتانا یہ چاہتا ہوں کیا حضور کا میلاد یہ ہے کہ گھوڑوں پہ نکلا جائے
حضور کا میلاد یہ ہے کہ عاشقان رسول جو جلوس محمدی میں جاتے ہیں ان کا استقبال ان سے کیا بولتے ہیں اس کو پٹاخوں سے کیا جائے. کیا حضور کے میلاد یہ ہے کہ تمہارے دل کے نفس کے گناہ ابھارنے کے لیے کیا تمہارے کو بینر پہ فوٹویں لگا کے ریاکاری بدکاری کرنے کے لیے کیا جائے؟ نہیں، بلکہ یہ سب غلط راستے ہیں. اس کی وجہ سے ہم لوگ آفت میں آ جاتے ہیں، لوگ پوچھتے پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم بتاتے دکھ جاتے ہیں کہ حضور کا میلاد کیسے ہے. حضور کی میلاد اور جلوس محمدی کا مقصد یہ مقصد ہے عشق رسول کا اظہار کیا جائے، سیرت مصطفیٰ کا نمونہ بتایا جائے، مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جائے. یہ جلوس محمدی کا مطلب ہے. اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ایک جگہ اتحاد بنا کر کے رکھا جائے. یہ جلوس محمدی کے مقاصد ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا. اب لوگ جلوس محمدی کو اپنے زندگی اور اپنے ذاتی مقاصد میں جو ہے استعمال کر رہے ہیں. یاد رکھنا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، صرف رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اپنی آخرت کی اچھائی کرو، اپنی قبر کو بہتر بناؤ. جلوس محمدی یا عید میلاد کے نام پر نوٹنکیاں مت کرو اور دوسروں کو بولنے کا بھی موقع مت دو، مخالفین کو بھی بولنے کا موقع مت دو. جلوس محمدی والے دن نماز کسی حال میں نہ چھوڑی جائے، بلکہ اگر تمہیں پیسہ خرچ کرنا ہے تو میرے نبی کے میلاد کے موقع پر جو ہے آپ لوگ جو ہے غریبوں کی مدد کرو، حاجت مندوں کی مدد کرو. ارے جس کے پاس کپڑا نہیں ہے اس کو کپڑا لے کر کے دو. اگر کھانا کوئی نہیں کھا پاتا ہے تو انتظام نہیں اسے کھانا کھلاؤ. یعنی مدرسوں کے بچوں کا انتظام کرو، تعلیم کا اچھا انتظام کرو، انجمنوں کے لیے اچھا سوچو، مسجدوں میں جس چیز کی ضرورت ہے اس کا خیال کرو، اور ملت کے اندر کون کمزور ہے اس کا خیال کرو. اگر روڈ ٹوٹا ہوا ہے، چلنے میں تنگی ہو رہی ہے، کوئی کر نہیں رہا تو اس کا انتظام کر دو، یعنی گڈھا موند دو. اگر کوئی تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہے، یعنی ایسے کام کرو تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. یاد رکھنا مسلمانوں، غلط کاموں کی طرف مت جائیے گا. اور یہاں تعلیم دے رہا ہوں، جلوس کے اندر اسلامی بہنوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ممنوع ہے، ناجائز ہے. اور بے پردہ اسلامی بہنیں جائیں گی جلوس میں تو یہ حرام ہے. اگر پردے کے ساتھ بھی جائیں گی تو ناجائز اور ممنوع قرار دیا گیا ہے. اسلامی بہنوں کو، اسلامی بیٹیوں کو منع کرو. 12 سال سے اوپر کی اگر بیٹی ہے اور جلوس میں آ رہی ہے اور آنے جیسی ضد کر رہی ہے تو انکار کیجیے گا. جلوس میں ان کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے نبی کا میلاد وہ گھر کے اندر منا لے، رسول اللہ وہیں سے قبول فرما لیں گے. منع کیجیے اسلامی بھائیوں یہ سب چیزیں. اسلامی بہنوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. اور انجمنوں کے بچوں کے ساتھ جو جلوس میں آتی ہیں ہاتھ پکڑ کے، وہ اس کی بھی اجازت نہ دیں. بچوں کے ساتھ بچوں کے باپ آئے، باپ یا اس کا بھائی آئے، اور جلوس کے اندر کوئی انجمن کے ذمہ دار انجمن والے نہیں. اپنے بچوں کے ذمہ دار تم خود ہو، اپنے بچوں کے محافظ خود ہو، اپنے بچوں کی ذمہ داریاں خود لیجئے گا. جلوس جہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ختم ہوتا ہے، اپنے بچے کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک رہیے گا. اپنے بچے کی حفاظت کرے تاکہ کوئی حادثے کا شکار نہ ہو جائے. کوئی اور ذمہ دار نہیں، آپ خود اپنی اولاد کے ذمہ دار ہے. تو لہٰذا اپنے بچوں کے ساتھ جلوس میں شریک رہیے گا. اچھا لباس کا انتظام کرے، خوشبو کا انتظام کرے، امامے کا انتظام کرے، اور سفید کپڑے کا انتظام کرے. پیدل غلام رسول میں بن کر کے پیدل چلنے کی عادت بنائے. نبی کی نعت سنتے جائیں، نبی کی نعت سناتے جائیں. اس طریقے سے جلوس محمدی منایا جائے. امان کو برقرار کیا جائے، سلامتی کے لیے دعا کی جائے اور اتحاد منایا جائے. شہر میں بالکل بھی کوئی افراتفری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پیغام نور محمدی کا جانا چاہیے.